نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ نسائے حضرت علامہ سید حسین یوسف حسینی راجہ جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے ہیں، اور یہ تحفہ نسائے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے لیے اس نے کتاب لکھی ہے۔ تو پہلے تو اس کی ہم نے حمد پڑھی تھی، اب اس کا جو خاص ٹاپک ہے وہ بہت سارے ہیں، مگر یہ جو خاص ہے نکاح کا بیان، اس میں حضرت علامہ سید حسینی یوسف راجہ آپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں فرماتے ہیں کہ کون سی عورت سے شادی کرنی چاہیے اور کون سی عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے اور کب شادی کرنی چاہیے۔ اور جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ان کے لیے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ باب 12 در بیان نکاح کردن و جز 12واں بیان، 12 کہتے ہیں با معنی باب، 12واں بیان بیچ بیان نکاح کرنے کے اور سوا اس کے، یعنی نکاح کرنے کے اور اس کے سوا، یہ 12واں بیان ہے۔ تا مر ترا قوت بو تزویج کردن وقف کن، آفت بداں اندوہ غم اندر نکاح اے نامور۔ جب تک تجھ کو طاقت ہے شادی کرنے سے صبر کر توں، مصنف فرماتے ہیں جب تک تجھ میں طاقت ہے شادی کرنے سے صبر کر توں، آفت بداں تکلیف جان توں، اندوہ غم غم اندر نکاح کے اندر اے بیٹے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتا ہے جب تک تجھ میں طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی تو شادی کرنے سے صبر کر توں، تکلیف جان توں، غم بھی نکاح میں اے بیٹے۔ چو تو نہ مانی زن کنی کن خوبصورت پارسا، فرما برد خدمت کند مونس بود شام و سحر۔ جب تو نہیں مانتا، چو مانا جب تو نہ مانی، جب تو نہیں مانتا، کر تو شادی خوبصورت اور نیک عورت سے، فرما بردار خدمت کرنے والی، غمخوار ہو صبح و شام۔ اب اس دوسرے شعر میں مصنف فرماتے ہیں جب تو نہیں رہتا شادی کرنے سے تو کر تو خوبصورت اور نیک عورت سے، فرما بردار ہو، خدمت کرنے والی ہو، غمخوار ہو صبح و شام، یعنی تیری غمخوار ہو صبح و شام۔ آگے بیان فرماتے ہیں اندوہ نارد پیش تو اندو غم جملہ برد، گر وے ندارد این صفت گوئی طلاقش زود تر۔ غم اور پریشانی لے جائے سامنے تیرے، سارے غم لے جائے، اگر وہ نہیں رکھتی یہ صفت کہہ تو اس کو طلاق جلدی زیادہ۔ اب مصنف فرماتے ہیں سامنے تیرے غم نہ لائے، یعنی جب تو گھر آئے تو غم تیرے سامنے پیش نہ کرے، غم سارے لے جائے، سارے غم یعنی چھپا دے، اگر وہ نہیں رکھتی یہ صفت، اگر اس میں یہ صفت نہیں ہے اس کو طلاق کہہ توں جلدی زیادہ۔ در 4 چیز از خود فرو تزویج چوں خواہی زنے، در سن و طول و ہم حسب چارم بکثرت مال و زر۔ اب مصنف فرماتے ہیں 4 چیزوں میں وہ تجھ سے نیچے ہونی چاہیے، 4 چیزوں میں وہ تجھ سے کم ہونی چاہیے۔ کون کون سی وہ 4 چیزیں ہیں؟ در سن بیچ عمر کے، و طول اور لمبائی کے، و ہم حسب اور ذات کے، و ہم حسب اور ذات کے، چارم چوتھی 7 کثرت مال اور سونے کے۔ اب مصنف فرماتے ہیں 4 چیزوں میں وہ تجھ سے نیچے ہونی چاہیے، تو وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ عمر میں اور لمبائی میں اور ذات میں، اور چوتھا
مال، کثرت اور سونے کے۔ اب مصنف فرماتے ہیں اگر یہ 4 چیزوں میں تم سے کم ہو تو اس سے شادی کر لے۔ عمر میں تجھ سے چھوٹی ہونی چاہیے، لمبائی میں بھی تجھ سے چھوٹی ہونی چاہیے، اور ذات میں بھی، اور چوتھا 7 کثرت مال اور سونے کی، یعنی اس کے پاس مال اور سونا بھی تجھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان 4 چیزوں میں اگر وہ تم سے زیادہ ہوگی، عمر میں یا لمبائی میں یا ذات میں، تو ہر وقت وہ تجھ کو تانے دے گی کہ تو کم ذات والا تھا اس لیے تو یہ کرتا ہے، اور لمبائی میں اگر تجھ سے زیادہ ہوگی تو تجھے کمزور کر دے گی، اور عمر تجھ سے بڑی ہوگی تو پھر بھی تیرے اوپر وہ ہیوی ہو جائے گی، یعنی ہر تجھ پر روب ڈالے گی۔ چوتھا اس کے مال اور سونے، یعنی اس کا جو مال ہے وہ بھی تجھ سے کم ہونا چاہیے۔ اگر وہ مال زیادہ رکھتی ہوگی تو پھر بھی تو ساری زندگی اس کی غلامی کرے گا۔ مال جو اس کے پاس زیادہ ہوگا تو وہ ہر وقت تجھ پر روب ڈالے گی، پھر تم اس کا بھی غلام بن کے رہے گا اور اس کے گھر والوں کا بھی غلام بن کے رہے گا۔ زن را چو خواہی خواستن ہرگز نہ خواہی جز چنی، در خلق و خوبی ہم ادب خوف خدا از خود زبر۔ عورت کو جب چاہے تو شادی کرنا ہرگز نہ چاہتوں سوائے اس طرح کے، در خلق بیچ اخلاق و خوبی اور فضیلت، ہم ادب ادب بھی، خوف خدا از خود زبر، خوف خدا تجھ سے زیادہ ہو۔ اب اس شعر میں مصنف فرماتے ہیں 4 چیزیں تو مصنف نے بیان کی تھیں کہ عورت میں تجھ سے کم ہونی چاہیے، اب وہ 4 چیزیں بیان کر رہے ہیں جو عورت میں تجھ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ کل سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، آج کا سبق یہ کافی ہے، تو آپ انشاءاللہ یہ سبق سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اب وہ 4 چیزیں آگے بیان کریں گے جو عورت میں تجھ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو عورت میں پائی جائیں تو وہ عورت عیب دار ہوتی ہے، اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔